بخاری شریف مغازی صلح حدیبیہ، یہ بیان آپ کے سامنے ہو ہی چکا ہے مفصل، اب تو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں شریف ہونے والے صحابہ کرام کے نام اور یہ ساری چیزیں ہی ذکر کی جا رہی ہیں، تو باقی جو اصل واقعہ تھا وہ ہو چکا، اور اسی کے تحت میں واقعات جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے یاد سے ہی آپ کو دیکھیں گے۔ وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن اخي بن شهاب عن عمه اخبرني عروة بن الزبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمہ یخبرانی، دونوں خبر دیتے ہیں، خبراً من رسول اللہ، من خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خبر کے بارے میں، کہ عمرۃ الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کا جو عمرہ ہے اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ فکان فیما اخبرنی عروۃ عنہما، فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے جن دونوں کو عروہ نے خبر دی تھی، صلح حدیبیہ کا واقعہ ان سے حضرت عروہ نے بیان کیا تھا، انہ لما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو یوم الحدیبیہ علی قضیۃ المدۃ، کہ بے شک جب مکاتبت کی لکھنا لکھانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے ساتھ۔ سہیل بن عمرو بعد میں صحابی بنے ہیں، اس وقت صحابی نہیں تھے، بڑے سخت تھے اسلام دشمن، لیکن بعد میں صحابی بنے ہیں۔ سہیل بن عمرو سے مکاتبت کی لکھ رہے تھے، لکھنا لکھانا، شرطیں لکھی جا رہی تھی، یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں حدیبیہ کے دن سے، علی قضیۃ المدۃ، مدت کے فیصلے کے بارے میں، اور مدت کا فیصلے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ یہاں سے جائے گا مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ، تو آپ واپس دیں گے، یہ بڑی خطرناک شرط تھی۔ وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اور نہیں اوپر ہے، وَكَانَ فِي مَشْتَرَطَ سُہَيْلُ بْنُ عَمْرٍ أَنَّهُ قال، فرماتے ہیں وہ انہی معاملوں میں سے، انہی شرطوں میں سے جو شرطیں سہیل بن عمرو نے لگائی تھی، یہ بھی تھی کہ لا یأتیک منا احد وإن كان على دینک الا رددته الینا، کہ کوئی اگر ہماری جانب سے تمہارے پاس پہنچ جائے، چاہے وہ تمہارے دین پر ہو، مسلمانی کیوں نہ ہو، الا رددته الینا، مگر تم اسے ہمارے پاس واپس کر دو گے، وخلیت بیننا وبینہ، اور ہمارے اس کے درمیان میں راستہ چھوڑ دو گے۔ وابى سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک، اور سہیل نے منع کر دیا اس بات سے کہ اس کے علاوہ کسی بات پر فیصلہ کرے، فیصلہ اسی پر کروں گا جی، آپ یہاں سے جو جائے گا اسلام قبول کر کے، لہذا اسے آپ واپس بھیجیں گے، یہی فیصلہ ہے، اسی فیصلہ کروں گا۔ اس کی وجہ وہی تھی، ان کا بیٹا خود آ گیا تھا، حضرت ابو جندل حضرت سہیل کے بیٹے تو ہیں، ابھی سہیل نے ایمان قبول نہیں کیا، بیٹے نے کر لیا، تو وہ آ گئے تھے، حضور نے کہا بھی مجھے مانگا ہوا ہی دے دو، میں آپ سے مانگ رہا ہوں اس کو ایسے ہی دے دو مجھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، جیسے دے دیں گے اسے آپ واپس کرو، اور اسی پر شرط پر میں معاہدہ کروں گا، ورنہ نہ۔ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَظُوا، اور مومنوں کو یہ بات ناپسند ہوئی، وَامْتَعَظُوا، اور وہ گھونٹ پی گئے، کڑوا گھونٹ پی گئے، صحابہ کرام جو ہے زہر کا سب گھونٹ پی گئے، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، اور اس کے بارے میں باتیں کی، فلما ابا سہیل، جب سہیل نے انکار کر دیا، ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے کہ فیصلہ کریں گے رسول اللہ سے، الا علی ذلک، کسی پر فیصلہ کریں گے جی، آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ کاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ دیا، یعنی مہر لگا کر کے دے دیا، سائن کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے تو جب تم مجھے مانگا ہوا ہی نہیں دے رہے ہو ابو جندل کو، تو ٹھیک ہے۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جندل بن سہیل، فرماتے ہیں سہیل کے بیٹے ابو جندل کو حضور نے دے دیا واپس، یوم دن، اس دن، الی ابیہ، اس کے ابا سہیل بن عمرو کو دے دیا واپس۔ ولما یات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال، کہتے ہیں کہ جب دیکھو لم آ گیا، نافیہ آگے الا آ رہا ہے، نافیہ کے ساتھ میں الا آتا ہے، حرف نفی کے ساتھ میں، تو آپ سے بیان کر چکا ہوں اس بات کو کہ حرف نفی کے ساتھ الا آ جائے تو حرف نفی کو اور آپ کے الا کو ہٹا کر حصر کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ صحیح ہوگا۔ اب ترجمہ کریں گے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا مردوں میں سے، الا ردہ فی تلک المدۃ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیا کرتے تھے اس کو اس مدت میں، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر آئے تب بھی لوٹا دی، لیکن رد رجال ہے،
امراتن و نساء نہیں ہے، ایک عورت ہے چند عورتیں، اس لیے بہت سی عورتیں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں دیا ہے۔ عورتوں کا معاملہ مستورات کا حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، لہذا حضور نے کہا کہ دیکھو لفظ رجل لکھا ہوا ہے، مردوں کی بات لکھی ہوئی ہے، سائن ہوئے ہمارے، عورتوں کی کہاں لکھی ہے اس کے اندر؟ لہذا عورتوں کی بات جب نہیں لکھی ہے تو پھر ہم آپ کو لیڈیز واپس نہیں دی جائیں گے اگر کوئی مکہ سے اسلام قبول کرتا ہے۔ اسی لیے عقبہ ابن ابی معیط جو کافر تھے اور ان کی بیٹی ام کلثوم ہیں، وہ آ گئی تھیں حضور کے پاس ایمان قبول کر کے، تو حضور نے واپس نہیں دی تھی، اور وجہ یہی تھی رجل کے لفظ۔ وجاءت المؤمنات مہاجرات، بہت سی عورتیں آئیں ہجرت کر کے حضور کے پاس، اور ہجرت کرنے والیوں میں سے فکانت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، کہتے ہیں ام کلثوم بھی ہیں جو عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی ہیں۔ ایک حضور کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت عمر کی جو بیوی ہیں ان کا نام بھی ام کلثوم ہے، اور یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے، اور ام کلثوم خود حضور کی بھی ایک بیٹی کا نام ہے۔ جی یہ ہے جی بات۔ تو ام کلثوم صاحب نے سنے ہر جگہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ کاٹا گیا اس لیے کہ انہوں نے چوری کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ حالانکہ فاطمہ کا ہاتھ تو کٹا ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر فاطمہ وہ کوئی اور ہیں، سینکڑوں ہوتی ہیں ایک ایک نام کی، تو وہ فاطمہ جس کا ہاتھ کٹا تھا چوری وہ کوئی اور ہے۔ کسی نے فاطمہ سنا اور فوراً حضور کے اوپر جو ہے نام لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت فاطمہ ایسا کر سکتی ہیں؟ ایسا سوچنا بھی ان کے بارے میں حرام ہے، ناجائز ہے بالکل۔ تو وہ جوڑ دیا ادھر کو، حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹا تھا انہوں نے۔ ارے بھی حضرت فاطمہ تو ہیں لیکن وہ کوئی اور فاطمہ ہے، ایک فاطمہ تھوڑی ہے۔ میں نے آپ کو کتنے نام گنوائے تھے اس طریقے کے۔ حضرت عمر کی ایک بہن کا نام بھی تھا فاطمہ، جو آپ پڑھتے ہیں ہمشیرہ کے پاس گئے، ہمشیرہ میں نے بہن کیا تھا، تو وہاں جو بہن تھی جنہیں جا کر کے مارا پیٹا تھا، بعد میں ایمان قبول کرا تھا، اس بہن کا نام بھی، حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ۔ حضرت علی کی بیوی کا نام فاطمہ یعنی حضور کی بیٹی، اور حضرت علی کی امی کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت حسین کی ایک بیٹی ان کا نام بھی فاطمہ۔ تو ایسے فاطمہ نام کی بہت ہے، تو ایک فاطمہ اور تھی کوئی جن کا ہاتھ کٹا تھا۔ دیکھیے جی، تو کہتے ہیں فکان ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ممن خرجا، ان عورتوں میں سے تھی جو کہ نکل آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وہی عاتق، اور وہ بالغ تھی، فجاء اہلھا صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان کے گھر والے آ گئے تھے رسول اللہ سے مانگنے کے لیے، ایرجعھا، کہ اسے واپس دے دیں، الیہم، ان کی جانب، حتی انزل اللہ تعالی فی المؤمنات ما انزل، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مومنات کے بارے میں وہ نازل کیا جو نازل کیا، کیا نازل کیا کہ واپس نہیں دی جائے گی۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ کافر اور مومنہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا مومن کافرہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، مذہب اسلام دونوں کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے بات۔ قال ابن شہاب واخبرني عروة بن زبیر، ابن شہاب کہتے ہیں مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے۔ عروہ ابن زبیر کون ہیں؟ ان عائشہ، حضرت عائشہ کے بھانجے، زبیر کے بیٹے، زبیر کی بیوی اسماء بہن حضرت عائشہ کی، تو بھانجے ہوئی حضرت عروہ۔ فرماتے ہیں ان عائشہ، بے شک حضرت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، قالت، کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر من المؤمنات بهذه الآیہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیا کرتے تھے ان عورتوں کا جو کہ ہجرت کر کے حضور کے پاس آیا کرتی تھی، جو ہجرت کر کے حضور کے پاس آیا کرتی تھی، ان عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے اس آیت کے ذریعے۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب تمہارے پاس مومنات عورتیں آئیں تو کیا کرنا ان سے تمہیں بیعت لینی ہے۔ کس بات پر؟ وہ پوری آیت ہے 28واں پارہ، آدھا جو ہوگا اسی آیت کے اوپر ہوگا۔ اس آیت سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آدھے پارے سے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس کے اندر پورا بیان ہے کہ کیسے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کریں گی یہ عورتیں، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، ولا یقتلن، نہ ہی قتل و قتال کریں گی، ولا یجن بہتان، نہ جو ہے بہتان تراشی کریں گی، ولا یعصین فی معروف، اور کسی بھی نیکی کے اندر نافرمانی۔ ساری امتحانات ہوا کرتے تھے، اگر وہ اقرار کرتی تھی تو ایمان والی ہے، اس کو لے لیا جاتا تھا،
وعن عمه قال انہیں کے جیسے روایت ہے، فرماتے ہیں بلغنا ہمیں خبر پہنچی حين امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرد للمشرکین ما انفقوا، یہ ہوا تھا۔ اب ایک سوال آیا کہ بھئی یہ فلاں فلاں کی بیوی مکے سے چل کر ایمان قبول کر کے حضور کے پاس آ گئی، اب بتائیے جو جس شخص کی بیوی تھی کافر ہی صحیح وہ صحیح، وہ شخص کافر ہے اس لیے اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن انہوں نے مہر بھی تو دیا تھا، ان عورتوں کو مہر بھی دیا تھا، نکاح میں رکھنے کے لیے خرچ بھی کیا تھا، تو لہٰذا مہر وغیرہ کا کیا ہوگا؟ تو مہر کی واپسی کا حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو تم پر خرچ کرا ہے یہ دے دیں گے آپ کو ہم، تو حضور نے دے دیا ان کو لوٹانے کا، مہر کو لوٹانے کا حکم جاری کیا گیا کہ ٹھیک ہے تو خود آئی ہو، اور اس نے مہر بھی لیا ہے اس شوہر سے جو کہ اس وقت تھا، اب شوہر رہا ہی نہیں ہو تو اسلام قبول کر لیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد عورت میں سے کوئی ایک بھی اگر مسلمان ہیں اور کافر ہو جائے ان میں سے ایک تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کافر کافرہ ہیں ان میں سے ایک ایمان قبول کر لے اور دوسرا انکار کر دے، مرد نے قبول کیا عورت نے انکار کر دیا کہ تم قبول کر رہو میں نہیں کرتی، یا عورت نے ایمان قبول کیا مرد انکار کر دے میں نہیں کرتا، تو اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت پہنچی ہمیں خبر، جس وقت کہ اللہ نے حکم دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ان یرد للمشرکین، یہ کہ وہ لوٹا دے مشرکین کو ما انفقوا، وہ مال جو کہ خرچ کیا تھا ان کافروں نے، علی من ہاجر، ان عورتوں پر جنہوں نے ہجرت کی، من ازواجہم، اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا، اب وہ مانگ رہے تھے واپس کہ یہ ہمارا خرچہ بھی ہو گیا یہ بھی ہمارے پاس رہ گئی، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ پیسہ بھی جو ہے لوٹا دیا گیا۔ وبلغنا ان ابا بصیر، فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی اس بات کی کہ بے شک ابو بصیر کہہ کر کے رک گئے، فذکرہ بطول فی لمبی روایت بیان کی، ابو بصیر کا واقعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں، جب وہ آئے ہیں حضور کے پاس، حضور نے ان کو معاہدے کے مطابق واپس کر دیا، واپس کرا تو راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے تلوار لی کسی بہانے سے، واقعہ سنا چکا ہوں، اور انہوں نے دونوں کو مار کر کے ریڈ سی بحیرہ احمر جسے کہتے ہیں، مدینہ کے آس پاس دور نہیں ہے، آس پاس ہی ہے، 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ لگ بھگ ہے، وہاں پہنچ گئی، یا شاید اس سے بھی کم ہے، میرے کو دھیان نہیں فی الحال، تو بہرحال وہاں جو ہے چلے گئے اور وہیں پر رہنا سنا شروع کر دیا، ابو جندل بھی وہیں آ گئے اور ان جیسے اور بھی آ گئے، کیونکہ حضور کے پاس آئیں گے تو واپس کیے جائیں گے، اس لیے نہ حضور کے پاس نہ ادھر، کافروں کے ساتھ رہ نہیں سکتے کہ ایمان والے ہیں، اور حضور نے معاہدہ کر رکھا اس لیے وہاں نہیں جا سکتے، بہرحال لوٹا لاٹی شروع کر دی گئی، اس قدر لوٹا ان کافروں کو کہ خود ہی کہنے لگے جی یا رسول اللہ آپ انہیں اپنے پاس ہی بلا لو، ہم لوگ پریشان ہو گئے، یہ واقعہ ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر، بشک عبداللہ بن عمر خرج معتمرا في الفتنة، فرماتے ہیں نکلے عمرہ کا احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے کے لیے فتنے کے زمانے میں، فتنے کا زمانہ کون سا ہے؟ وہی واقعہ حرہ وغیرہ کا جو بتایا تھا آپ سے میں نے، اس سے فتنہ اٹھ رہا تھا، فقال ان صدقت عن البیت، تو کہنے لگے، کس نے کہا حضرت جنگ و جہاد کا موقع چل رہا ہے آپ نہ جائیں، کہنے لگے کوئی دقت نہیں، اگر مجھے روک دیا گیا جیسے حضور نے کیا تھا صلح حدیبیہ کے اندر ویسا کروں گا، جانور ذبح کر لوں گا، بال کاٹ کے آ لوں گا، کیا دقت ہے؟ وقال، فرماتے ہیں ان صدقت عن البیت، اگر مجھے روک لیا گیا بیت اللہ سے، صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم وہی کریں گے جیسا کہ ہم نے کیا رسول اللہ کے ساتھ ان کے زمانے میں، فَحَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنْ أَجْلِ، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا عمرے کا اس وجہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احل بعمرۃ عام الحدیبیہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال عمرے کا احرام باندھا تھا، باندھ لیا، اگرچہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، جتنے وہاں پر پہنچے تھے جنگ ختم ہو گئی تھی۔ تو ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه احل وقال، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، وقال، کہتے ہیں ان حیل بینی و بینہ، اگر کوئی حائل ہو گیا میرے ان کے درمیان، میرے اور عمرے کے درمیان کوئی حائل ہو گیا، مجھے بیت اللہ نہیں جانے دیا گیا، لفعلت، تو میں وہی کروں گا، کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کروں گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حین حالت کفار قریش بینہ، جس وقت کے قریش کے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، وَتَلَا، اور یہ آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اسوہ حسنہ ہیں،
کہ حضور کو دیکھ کر کے ہم چلیں گے، جیسا حضور نے کیا ویسا کریں گے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبرهم، دونوں نے خبر دی اس بات کی، انہما بے شک وہ دونوں کلما عبد کلما کہا گیا کلما عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اچھا یہ روایت تحویل ہے، دو سند یہ سند پوری ہو گئی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له، فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی اولاد میں سے کسی نے کہا ان سے، لو اقمت العام اگر تم اس سال ٹھہرے رہے، فإني اخاف ان لا تصل الى البيت، اگر تم اس سال کاش کہ تم اس سال ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تم بیت اللہ تک پہنچ نہیں پاؤ گے، یہ کہا تھا عبداللہ بن عمر سے۔ قال وہ روایت ایک ہی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ قال فرماتے خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ چلے تھے، فحال کفار قریش دون البیت، بیت اللہ کے بیت اللہ سے کفار قریش نے روک دیا تھا، فنحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدایہ سے مراد ہدی کے جانور ہیں ان کو ذبح کیا، وحلق اور حلق کرایا، وقصر اصحاب اور بہت سے صحابہ نے قصر کرایا۔ حلق مانے پورے سر کے بال مونڈ دینا، قصر مانے جو ہے چوتھائی سر کے بالوں کو مونڈنا مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے حلق نہیں ہوتا، بال مونڈنا نہیں ہوتا، بال کٹانا ہوتا ہے کوروے کے برابر۔ یہ کتاب الحج میں آپ وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ مستورات جو ہے اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے اکٹھا کر کے ایک کوروے کے برابر انہیں کاٹے گی، لپیٹ لیتے ہیں انگلی پر، اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے اگر آپ نے 10 عمرے کر لیے تو 10 انچ آپ کے بال کٹ گئے، اور 10 انچ میں کیا فرق پڑے گا، آپ کے بال مردوں کی طرح سے ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے، اور اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ جسے جو ہے شوق ہو کہ صاحب میں بال جو ہے کم رکھوں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے عمرے کرو دبا کر کے، عمرے کیے جاؤ اور ایک جو ہے پورے کے برابر کاٹے جاؤ، ہر بار کاٹے جاؤ، بال چھوٹے ہوتے جائیں گے۔ لیکن بالوں کا چھوٹا ہونا مستورات کے اندر محمود نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہترین بات یہی ہے کہ مستورات کے بال لمبے ہونے چاہیے۔ تو اس میں کیا کیا جائے، اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہے یا شاید چاروں والوں کو بتائی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ 1 انچی بال آپ کے کٹیں گے 4 عمرے کے اندر، 4 عمروں میں 1 انچی کٹیں گے۔ وہ کیسے، آپ کے جو بھی بال ہیں انہیں آپ چوتھائی میں بانٹو، یعنی 4 54 سمجھتے ہیں آپ لوگ، 4 54 25 پیسے، تو 4 حصے میں بانٹو، 1 2 3 4 بالوں کو 4 حصے میں بانٹ کے برابر سرابر، تو 4 حصوں میں بانٹنے کے بعد ایک حصے کو پکڑ کر کے ایک کوروے کے برابر لپیٹ کر کے اسے کاٹ دو۔ اب آپ کے 3 حصے باقی ہیں، ایک کوروے کے برابر جو کٹے ہیں وہ چوتھائی حصے کٹے ہیں۔ اگلی بار عمرہ کرا پھر ایک کاٹو تو آپ کا جو ہے ابھی لیول وہی بنے گا، ایسی بات لیول چینج نہیں ہونے گا، وہ تو ایک اور عمرہ کر چکے، اگلا چوتھائی میں سے لے لو اب کی بار، اس کے بعد ایک اور کر لو عمرہ، اس سے آگے بعد جو ہے میں لے لو، اس کے بعد اور چلو آگے ایسے لے لو، تو 4 بار میں آپ کے پورے کا پورا 1 انچ سارے بالوں کا کٹے گا۔ اس طریقے سے 4 عمروں کے اندر آپ کے 1 ہی انچ کٹیں گے، چونکہ چوتھائی کے حساب سے آپ نے کاٹا ہے، تو چوتھائی واجب ہے، چوتھائی کا 1 کوروہ واجب ہے اصل میں، تو واجب آپ کا ادا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کا 4 عمروں کے اندر چوتھائی کے حساب سے 1 کوروے کے برابر کٹے گا، تو آپ کے بال چھوٹے نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے 1 انچ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، 4 عمرے بہت ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی، لیکن بہرحال جب حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے بال کانوں کی لو تک پہنچ گئے تھے۔ اب کوئی اعتراض کرے صاحب ایسے کیسے پہنچ گئے، وہ تو لیڈیز ہیں جنسوں کی طرح، جیسے میرے بھی ہے کانوں کی لو سے نیچے تک بال ہیں میرے۔ وفرہ، لمہ، جمہ، یہ 3 طرح کے بال ہوتے ہیں مرد حضرات کے، وفرہ، لمہ، جمہ، یہ بالوں کے نام ہیں، حضور کے بالوں کے نام۔ وفرہ کہتے ہیں کانوں کی لو تک، جو کہ عام طور پر ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن کانوں کی لو تک کٹواتے ہیں، اس کے بعد نیچے پہنچ جاتے ہیں، تو کانوں کی لو سے نیچے آ جائیں تو اسے کہتے ہیں لمہ ہو گئے یہ بال۔ کانوں کی لو تک وفرہ، کانوں کی لو کے نیچے آ جائیں گے تو لمہ، اور کندھے تک آ جائیں، بس اوقات رکھے ہیں ہم نے یہ بھی، کندھے والے بھی رکھتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں جمہ۔ تو وفرہ، لمہ، جمہ، اس کا مجموعہ بنتا ولج۔ کیا بنتا مجموعہ، نوٹ کر لیجیے آپ، ولج میں واو سے وفرہ، لام سے لمہ، جیم سے جمہ۔ تو حضور کے بالوں کا جو ہے وفرہ، لمہ، جمہ،
اس کا جو لفظ بنتا ہے شارٹ کٹ میں ولج بنتا ہے، ولج، واو سے وفرا، لام سے لما، جیم سے جمعہ، حضور کے بال نہیں۔ اس طریقے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اس کے اندر وہ روایت جو آئی تھی معراج کے متعلق، اعیاہما بتایا تھا اس میں۔ اگر آپ کو ترتیب یاد کرنی ہے کون سے آسمان پر کون سے نبی بیٹھے ہیں تو اس کی ترتیب تھی اعیاہما۔ اب اس کے الفاظ دیکھ لو آپ، اعیا کے اندر پہلے آیا یعنی الف آ گیا تو حضرت آدم، اس کے اندر عین آ گیا نمبر 2 پر، عین سے عیسیٰ، یا آ گیا دیکھو اس کے اندر حضرت یوسف، اس کے بعد چلیں گے پھر آ گیا الف حضرت ادریس، پھر آ گیا ہما کے اندر ہا حضرت ہارون، پھر آ گیا میم ہما کے اندر میم، پھر آگے حضرت موسیٰ آ گئے، پھر آ گیا الف حضرت ابراہیم آ گئے۔ تو اعیاہما سے جو ہے پورا نبیوں کے فرشتوں پر بیٹھنے کی ترتیب یاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی ولج سے وفرا لما جمعہ یاد ہو جاتا ہے، واو سے وفرا، لام سے لما، جیم سے جمعہ۔ یہ ہے جی جیسے کہتے ہیں نا کہ قاف توئبہ جیم دال، یہ قلقلے کے حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ یا را میم لا واو نون حروف ادغام، ادغام تام ادغام ناقص کے 6 حروف، تو کیا بنے گا یرملون، ایسے ہی سمجھ لیجئے ولج۔ جی بتائیں، وفرا کانوں کی لو تک، لما کانوں کی لو سے نیچے آ جائیں جب، جمعہ کندھوں تک، شانہ جسے کہتے ہیں شانوں تک جو کندھے ہوتے ہیں، یہ تینوں طرح کے بال ہم رکھ چکے ہیں۔ اس ٹائم میرے بال لما ہیں اور وفرا رکھتے ہیں ویسے ہم، لیکن وفرا رکھنے کے بعد کانوں کی لو تک جاتے ہیں کٹاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ نیچے تو آئیں گے، نیچے آتے لما میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم چھوڑ دیں ایک آدھ سال تو وہ کندھے پہ آ جائیں گے تو جمعہ بن جائیں گے، لیکن وہ ہم نے جماعت وغیرہ میں رکھے ہیں جمعہ والے، اب عام طور پر نہیں رکھتے، یہ والے ہی رکھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے سر۔ کتاب النوازل کے اندر ایک جزیہ لکھا بڑا پیارا، مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے کتاب النوازل میں لکھا ہے کہ بال رکھنا بہتر ہے مرد حضرات کے لیے یا کٹانا بہتر ہے، گنجے رہنا بہتر ہے، گنجے یا بال؟ لکھا ہے کہ بال رکھنا ہی بہتر ہے، گنجے ہونا بالوں کے رکھنے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے، یہ ہے جو لکھا ہوا۔ بہرحال چلیے یہ تو مرد حضرات کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو تو ہر حال میں رکھنے ہی ہیں۔ جی مستورات کے سر کے بال ایسے ہیں جیسے کہ مردوں کی داڑھی، جیسے مردوں کی داڑھی رکھنا واجب ایسے ہی مستورات کے لیے بال رکھنا واجب، جیسے کہ مستورات میں زیب و زینت کی علامت ہے بال لمبا ہونا سر پر مستورات کے، ایسے ہی مرد حضرات کی زیب و زینت کی علامت ہے داڑھی ہونا۔ یہ ہے بات۔ اگر کوئی مرد داڑھی کٹا رہا ہے تو اس کا حکم کیا بنے گا؟ اس حساب سے اس کا حکم بنے گا جیسے کسی عورت نے بال کٹا دیا ہو، گنجی ہو گئی۔ اب جو حال گنجی عورت کا ہے وہی حال اس داڑھی کٹے ہوئے شخص کا ہے۔ جتنا برا لگنا چاہیے، جیسے کوئی عورت اپنے سر کے بال مڑا دے کتنی بری لگے گی، وہ عجیب ٹائپ کی لگے گی، ڈائن ٹائپ کی۔ تو اب سمجھ لیجئے ایسے ہی مرد اگر داڑھی کٹا رہا ہے تو سیم حکم ہے، کیونکہ اس کے مستورات کے سر کے بال واجب، اس کی داڑھی واجب، مستورات کی زیب و زینت سر کے بال اس کے، اور لیڈیز کے کیا نام مرد کی زیب و زینت اس کی داڑھی میں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بہرحال چلیے یہ بیچ میں جو باتیں آتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کو نوٹ کر لیا کریں۔ تو یہ ایسی وہ یاد کر لینا اعیاہما، یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو بتایا تھا یہاں سبق میں، آپ کے یہاں ضرور استاد نے بتایا ہوگا۔ اعیاہما پہلے الف حضرت آدم، عین اس کے بعد، عین کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ آ گئے، پھر یا ہے اس کے بعد حضرت یوسف آ گئے، پھر الف آ گیا حضرت ادریس، پھر ہا آ گیا حضرت ہارون، جیم آ گیا حضرت موسیٰ، پھر الف آیا حضرت ابراہیم، ساتویں آسمان پر۔ یہ ہے اعیاہما، ساتوں جو ہے آسمانوں پر کون کون سے نبی بیٹھے ہیں اس کی ترتیب ہے۔ تو ولج وفرا لما جمعہ، دیکھیے یہ بات کہاں سے آئی؟ اچھا، وحلق اور حلق کرایا، وقصر اور بعض صحابہ نے قصر کرایا، بال پورے مڑائے نہیں لیکن قصر کرایا، چوتھائی بال جو ہے کٹائے۔ وقال اشهدكم انی اوجبت عمرہ، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات کا کہ میں نے عمرے کو اپنے پر واجب کر لے، میں حرام باندھ چکا ہوں۔ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے بیچ میں کوئی حائل ہو گیا، مجھے نہیں کرنے دیا، نہیں بس اگر مجھے چھوڑ دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ طُفْتُ، تو میں طواف کروں گا۔ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ، اور اگر حائل ہو گیا کوئی میرے اور بیت اللہ کے بیچ میں، تو صنعت میں وہی کروں گا کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ فسار ساعتاً، تو کہتے ہیں کہ بس وہ چلے تھوڑی سی دیر۔ ثم قال، پھر کہا ما ارى شانہما الا واحدا، نہیں پاتا ہوں ان دونوں کی شان مگر ایک۔ اشہدکم انی قد اوجبت حجۃ مع عمرتی، کہنے لگے بھئی میں جو ہوں حج عمرے کی شان ایک ہی پاتا ہوں، اگر مجھے روکا جائے گا تو حج سے بھی روکا جائے گا، عمرے سے بھی روکا جائے گا، کیوں نہ میں عمرے کے ساتھ میں حج بھی ملا لوں، جسے کہ حج قران کہتے ہیں۔ حج قران ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں کرنا۔ یہ تین طرح کے حج کے میں نے بیانات کیے تھے آپ کے سامنے، ذہن نشین فرمائیں۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج تمتع کرتے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے ہندوستان کے اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے علاقے چھیتر کے لوگ جاتے ہیں، اس میں حج تمتع کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ حج افراد کہتے ہیں خالص حج کرنا، کوئی عمرہ نہیں۔ نمبر دو حج قران، حج قران کہتے ہیں حج عمرہ دونوں کرنے ہیں جا کر کے حج کے موسم میں، لیکن ایک احرام سے، بس احرام بن گیا شروع میں عمرے کا، اسی میں ہم نے حج کی نیت کر لی، جب تک بھی وہاں رہیں گے احرام میں رہیں گے۔ سب سے بھاری حج ہے، سب سے بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھاری زیادہ ہے، اس لیے اس کو کوئی کرتا ہے نہیں۔ آگے نمبر 3 پر تمتع۔ تمتع کے اندر بھی حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن پہلے عمرے کا احرام بنتا، عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے، اس کے بعد حج کے موسم میں حج کا احرام بنتا، پھر اس کا احرام کھلتا ہے۔ 2 احرام 2 کام، اور قران کے اندر 1 احرام 2 کام، اور حج افراد کے اندر 1 ہی احرام 1 ہی کام، یہ بتا چکے ہیں تفصیل سے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں کی شان ایک ہی، اگر روکا جاؤں گا تو دونوں سے روکا جاؤں گا، لہذا میں تو دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ اور شہدکم فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد اوجبت حجۃ مع عمرتی، کہ میں نے واجب کر لیا حج کو اپنے عمرے کے ساتھ، یہ حج قران بن گیا۔ فطاف طوافا واحدا وسعی واحدا، پس انہوں نے ایک طواف کیا اور ایک سعی کیا، حتی حل منہما جميعا، یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو گئے، دونوں کو چھوڑ دیا۔ اب ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حج قران کے اندر عمرے کا الگ طواف ہے اور حج کا الگ طواف ہے، یا دونوں کا ایک ہی طواف ہے، دونوں کی ایک ہی سعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر روایات کی بنیاد پر فرمایا کہ 2 طواف 2 سعی، یعنی حج کا طواف الگ اور سعی الگ، عمرے کی طواف اور سعی زیادہ مضبوط یہی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک سعی اور ایک طواف کیا دونوں کے لیے، تو یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں عبارات محذوف ہیں، ایک طواف اور ایک سعی کیا تھا عمرے کے لیے، اور ایک طواف ایک سعی کی تھی حج کے لیے الگ الگ، یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بالوں کی بات آ گئی تو بال میں عام طور پر جوڑا بولتے ہیں اسے، جوڑا مستورات باندھتی ہیں، آپ کے یہاں بھی شاید باندھتی ہوں گی۔ تو جوڑا جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ناجائز والا ہے، اور عام طور پر دقت کی بات یہ ہے کہ ناجائز والا جوڑا ہی باندھا جاتا ہے، اور ایک جائز والا بھی۔ ناجائز والا جوڑا کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو عجیب ٹائپ سے بنتا ہے، مطلب کیسے بتاؤں، اونچا اٹھا ہوا، چوٹی پہ رکھ دیتے ہیں بالوں کو لپیٹ کر، اوپر جو ہے پیچھے والے حصے کو اوپر کی سائڈ میں، ایسا لگتا ہے مطلب جیسے کہ کچھ وہ جانتے ہو نا کیا بولتے ہیں، الادین کا چراغ، ہاں جیسے کہ وہ رکھا ہو سر کے اوپر، اس ٹائپ سے سمجھ لیجیے۔ الادین کا چراغ والا جو معاملہ ہے، اس انداز میں بالوں کا جوڑا بنانا کہ اوپر سر کے کاخ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپٹہ اوڑھیں گے تو دوپٹے کی وجہ سے وہ دوپٹہ ایسا اٹھا رہے گا، اوپر اٹھا ہوا رہے گا، یہ ناجائز والا جوڑا ہے۔ اس جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک جوڑا اور ہے، وہ جو نیک عورتیں ہیں، دیندار عورتیں اسے جو ہے باندھ لیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا کر گدھی پر رکھ لینا۔ اگر سر پر چوٹی ہو، کیا نام، سر پر جو ہے چادر یا جو ہے اوڑھنی ڈالی جائے گی تو وہ اٹھے گا نہیں، وہ بالکل سپاٹ رہے گا، کیونکہ وہ گدھی پر رکھے ہوئے بال ہیں، نہ کہ سر کے اوپر۔ تو گدھی والا یہ بہتر ہے، بلکہ مسئلہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نماز میں اگر گدھی والا جوڑا استعمال کیا جائے تو زیادہ بڑھیا بات ہے، بمقابل بالوں کو چٹیا ہو، اس سے بہتر ہے۔ وجہ اس لیے کہ اس والے جوڑے میں زیادہ بالوں کی حفاظت ہے، چھپ جاتے ہیں بال زیادہ، سمجھ گئے جی آپ بات؟
تو دو طرح کا جوڑا آپ سے بتا چکا ہوں، ایک ناجائز جو کہ آج کل یہ ٹاور کی طرح سے کھڑا ہے سر کے اوپر اور الادین کا چراغ ٹائپ میں ہوتا ہو، وہ بالکل غلط ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھنا بھی اس کے اندر۔ اور ایک جوڑا وہی ہے دوسرا والا کہ جس کے اندر جو ہے گدی پر رکھا جاتا ہے جوڑا، اس کے اندر گنجائش بھی ہے، بلکہ نماز پڑھنا اس کے اندر زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ ایک منٹ ہولڈ رکھیں گے، دیکھیں جی یہ روایت ہوگی پوری، ہاں یہ تو ہو گئی روایت۔ تو میں اس کی بات کر رہا تھا، جوڑے والا مسئلہ بھی نوٹ کر لینا، آپ کو معلوم ہوگا چونکہ یہ مسئلے تو آپ لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جوڑا، ٹاور والا جوڑا ناجائز، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اس کے ساتھ۔ نارمل جوڑا جو گدی کے اوپر رکھے گئے، اس کی پہچان بتا رہا ہوں، اوڑھنی جب اوڑھو گے تو وہ اٹھے گا نہیں اوپر کو، وہاں تو اٹھے گا جو پیچھے والے گدی پہ تو اٹھے گا، لیکن سر کے اوپر نہیں اٹھے گا ٹاور کی طرح سے کچھ، تو وہ والے میں نماز پڑھنا افضل لکھا ہے، ویسے تو بہتر لکھا، کیوں کہ بال جب اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر اور اوپر سے دوپٹہ ڈھک لیا گیا ہے تو پردہ زیادہ رہا بال کا، اور نماز میں جتنا پردہ زیادہ ہوگا، جتنا چھپ کر ہوگی، اتنا ثواب اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں آپ کے جہاں سے کوئی دیکھ سکتا ہے، وہاں کا ثواب کم ہے اگرچہ آپ اپنے گھر کے اندر ہے، اور ایسی جگہ پڑھ رہی ہیں جہاں سے کوئی چاہ کر کے بھی دیکھ سکتا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے گھر کی کوٹری سے بھی، کوٹری میں اندر والے حصے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ یہ روایت آپ نے پڑھی ہوئی ہے باتیں، دیکھیے ابھی قال حدثني شجاع بن الولید قال سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال، فرماتے ہیں ان الناس يتحدثون ان ابن عمر اسلم قبل عمر وليس كذلك، یہ ایک اختلاف تھا لوگوں کے درمیان میں۔ اصل میں بات یہ آئی کہ حضرت عمر نے اسلام پہلے قبول کیا ہے، عبداللہ بن عمر نے اسلام پہلے قبول کیا۔ عبداللہ بن عمر بیٹے ہیں اور عمر باپ ہیں، ان میں سے کس نے پہلے قبول کیا؟ تو بعض نے کہا کہ جی حضرت عبداللہ بن عمر، بیٹے جو ہیں حضرت عمر کے عبداللہ، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، بعد نے کہا کہ نہیں پہلے ابا نے قبول کیا، اس طرح کی بات چل رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے بتایا کہ بات یہ نہیں ہے، پہلے اسلام قبول کرنے والی بات نہیں ہے، یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا والی بات ہے، کہیں کو آپ نے جوڑ دیا، بات کیا تھی کہیں سے کہیں، ایسا بہت ہوتا ہے، بات کہیں ہوتی کہیں جڑ جاتی ہے۔ بات یہ تھی اسلام قبول کرنے کی بات نہیں تھی، صلح حدیبیہ کے اندر بیعت کرنے کی بات تھی۔ حضرت عمر وہاں موجود نہیں، جس وقت میں بیعت کی جا رہی تھی وہ موجود نہیں تھے، کسی کام سے گئے ہوئے حضرت عمر وہیں آس پاس ہی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پہلے بیعت کر لی حضور سے، اب جا کر کے ابا کو بتایا کہ ابا ایسے ایسے بیعت چل رہی، کہ اچھا اب حضرت عمر نے آ کر کے بیعت کی ہے۔ تو پہلے ہاتھ رکھا عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ نے، بعد میں آ کر کے حضرت عمر نے ہاتھ رکھا، یعنی بیعت کی ہے۔ تو یہ جو بعد میں حضرت عمر نے بیعت کی ہے، لوگوں نے اس کو ہی سمجھ لیا کہ پہلے عبداللہ نے ایمان قبول کیا اور بعد میں عمر نے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس کا تعلق صلح حدیبیہ کی بیعت رضوان سے ہے، اسلام قبول کرنے سے اس کا تعلق، اسلام تو پہلے سے قبول کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جی ان الناس یتحدثون، بے شک لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ان ابن عمر، بے شک عبداللہ بن عمر اسلم، اسلام قبول کیے تھے، قبل عمر، عمر سے پہلے، ولیس کذلک، حالانکہ ایسا نہیں تھا، صحیح واقعہ یہ تھا، ولکن عمر یوم الحدیبیہ، بے شک حضرت عمر حدیبیہ کے دن، ارسل عبداللہ الی فرس لہ، کہ بھیجا حضرت عبداللہ کو اپنے گھوڑے کے لے، اپنے گھوڑے کی جانب، عند رجل الانصار، جو کہ انصار کے پاس تھا۔ اب یہ آئے ہیں حضور کے پاس، وہیں حضور کے پاس بھی، انصار کے پاس بھی، اب اپنا جو ہے انہوں نے گھوڑا لے لیا، اب دیکھا تو بیعت چل رہی ہے، تو پہلے بیٹا آگے، حضرت عمر وہاں پر ہیں، یاتی بھی تاکہ اسے لائن لیقاتل علیہ، تاکہ اس پر چڑھ کر کے حضرت عمر اب ان سے قتل و قتال کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع عند الشجرہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، وعمر لا یدری بذلک، اور حضرت عمر کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، فبایعہ عبداللہ، حضرت عبداللہ نے تو بیعت کر لی جا کر کے، ثم ذهب الى الفرس، پھر وہ گھوڑے کے پاس آئے، فجاء به الى عمر، اور حضرت عمر کے پاس اسے لے آئے، وعمر یستلئم للقتال، اور حضرت عمر تیاری فرما رہے تھے قتال کے لیے، فاخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبر دی ان کو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ قال، فرماتے فانطلقا، پس وہ چلے گئے، حضرت اب گئے حضرت عمر، فذهب معه، میں ان کو اور ان کے ساتھ گیا، حتی بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور سے انہوں نے بیعت فرما لی، فہی التی یتحدث نفسہ، پس یہی ہے اصل واقعہ جس میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ابن عمر اسلم قبل عمر، بے شک ابن عمر نے عمر سے پہلے اسلام قبول کیا، اسی بات کو لوگوں نے یہاں سے جوڑ کر کے اسلام پر لے گئے، حالانکہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے۔
وقال هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر. ابن عمر فرماتے ہیں ان الناس كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم حدیبیہ، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کے ساتھ یوم حدیبیہ میں تفرقوا فی ظلال الشجرۃ، متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے درختوں کے سائے کے درمیان لیٹنے بیٹھنے کے لیے. فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک صحابہ کرام، لوگ سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اکٹھا ہو رہے ہیں بیعت کے لیے. فقال یا عبداللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں اے عبداللہ انظر ما شان الناس، ذرا دیکھو تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا. قد احدقوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے حضور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. فوجدهم يبايعون، حضرت عبداللہ نے ان کو پایا بیعت کرتے ہوئے. فبايع، پس بیعت کر لی پہلے، اب بیٹے نے بیعت کر لی، اب جا کے بتائیں گے. ثم رجعوا الى عمر، حضرت عمر کے بعد چلے گئے. فخرج فبايع، حضرت عمر بھی نکل کر گیا اور حضرت عمر نے بیعت فرمائی. یہ تھا واقعہ، اس کو اسلام سے جوڑ دیا. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي اوفى قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ حين اعتمر، جب کہ آپ نے عمرہ کیا، یہ اگلے سال کو عمرۃ القضاء 7 بری والا. فطاف، حضور نے طواف کیا. وطفنا مع، ہم نے بھی حضور کے ساتھ طواف کیا. وصلى، ہم نے حضور نے نماز پڑھی. وصلينا مع، ہم نے بھی نماز پڑھی. کون سی نماز ہے؟ طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب الطواف جو مقام ابراہیم کے سامنے پڑھی جاتی ہے. وسعى بین الصفا والمروہ، اور سعی کی صفا مروہ کی. فكنا نستروه، پس حضور کو ہم چھپا کر کے چل رہے تھے. سیکیورٹی، زیڈ پلس سیکیورٹی، ایسی سیکیورٹی جیسے صحابہ کرام حضور کی کیا کرتے تھے حفاظت، آج کل مودی جی کی بھی نہیں یاد رکھنا. مودی جی والے بھی جو کر رہا ہے نا سیفٹی اپنی، ان کی جو حفاظت میں رہتے ہیں زیڈ پلس ہوتی کون سی ہوتی ہے، تو اس کے درمیان میں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے انتقال نہ ہو جائے. زیڈ پلس والوں کے بھی ذہن میں رہتا ہے کہ ہماری موت جو ہے نہ آ جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں تھا حضور کے صحابہ کرام کا معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ وہاں جان دینے ہی کی بات تھی کہ ہم حضور کے لیے جان دے دیں گے. تو عمرۃ القضاء کے اندر چونکہ 3 دن کے لیے سارے کفار مکہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، اب 3 دن حضور رہیں گے، حضور کے صحابہ رہیں گے 1500 صحابہ یہاں پر مکے میں. اب یہ رہیں گے اور جو ہے عمرہ وغیرہ کریں گے. اب سوچو پھر بھی صحابہ کرام ان کو چھپا کر کے لے کے جا رہے ہیں. حضور کو وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف پہاڑی چھیتروں میں گئے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی تیر وغیرہ آئے تو ہمارے لگے، حضور کو نہ لگے. فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فرماتے ہیں حضور کو چھپا رہے تھے اہل مکہ سے کہ کہیں کوئی چیز آ کر کے حضور کو نہ لگ جائے. یہ وبه قال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن الصابر قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت ابا حسين قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين، فرماتے ہیں جب کہ آئے سہل بن حنیف جنگ صفین سے، اتیناہ نستقبلہ، تو ہم آئے ان کے پاس تاکہ ان سے پوچھیں کیا معاملہ ہوا. جنگ صفین کا پورا واقعہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے ہم، بہت لمبا واقعہ ہے. جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت علی سے جو ہے یہ جنگیں ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے کے اسباب، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ، وہاں سے پھر اس کو جوڑا جائے گا. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، وہاں بتائیں گے تفصیل. دیکھو فرماتے ہیں فقال اتہم رایا، کہ بے شک اپنی رائے کو متہم کرو. فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ ابو جندل، کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن جس نے واپس کیا گیا. وَلَوْ أَسْتَطِيعُ، اور اگر میں طاقت رکھا نرد لوٹانے کی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے حکم کو، امرہ، حضور کے حکم کو لوٹانے کی طاقت میرے اندر ہوتی، لَرَدَدْتُ، تو میں اس دن حضور کی بات نہ مانتا، لوٹا دیتا. لیکن واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اس کا رسول کو زیادہ علم، ہم نے ایسا نہیں کیا. وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ، فرمانے نہیں رکھی ہم نے اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر، لِأَمْرٍ، کسی ایسے معاملے میں، یُفْزِعُنَا، جس نے ہمیں ہراسات کر رکھا ہو، پریشان کر رکھا ہو، إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلَىٰ أَمْرٍ، مگر یہ کہ آسان ہو گیا وہ معاملہ ہمارے ایسے معاملے کی طرف، نعرف ہو جسے ہم جانتے ہیں، قبلہ الامر، اس معاملے سے پہلے. مراد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے ہم تلوار اٹھاتے تھے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا. لیکن اب چونکہ آپسی اختلافات ہیں،
صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات ہو گئے تھے، اس میں جنگ ہوئی ہیں منافقین کی وجہ سے، تو آپسی اختلافات میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو دیکھیں کسے چھوڑیں۔ ما نسد منہا خصما الا انفجر علینا خصما، فرماتے ہیں جنگ صفین کے اندر ہم جب بھی کوئی سوراخ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مگر یہ کہ دوسرا سوراخ پھٹ پڑتا ہے، یعنی ایک فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں منافقین کے، پھر دوسرا فتنہ کچھ نہ کچھ اٹھ جاتا ہے۔ ما ندری، ہمیں نہیں معلوم کیف نأتی لہو، کہ ہم کیسے کریں ان کے ساتھ، ہم کیا کریں ان کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن مجاہد عن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ، حضرت کعب بن عجرہ کا واقعہ اوپر آ چکا ہے، دیکھ لیجیے۔ قال اتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس حضور آئے زمن الحدیبیہ، حدیبیہ کے زمانے میں، والقمل اور جوئیں یتناثر گر رہی تھی علاوہ جی میرے چہرے کے پر، یہ روایت آ چکی اوپر۔ فقال ایوزی کا ہوا مراسک، کیا تمہیں تیرے سر کے کیڑے دکھ تکلیف دے رہے ہیں جوئیں؟ قلت میں نے کہا نعم ہاں جی ہاں بات یہی ہے۔ قال حضور نے فرمایا فحلق، تم جو ہے حلق کرا لو، بال مڑا لو، حالانکہ ابھی عمرے کا احرام بندھا ہوا ہے۔ وصم، اور 3 روزے رکھ لینا، ثلاثۃ ایام 3 روزے رکھ لینا۔ او اطعم 6 مساکین، فرماتے ہیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ او انسک نسیکۃ، یا جو ہے ایک ذبح کر دینا، جانور ذبح کریں، یا جو ہے 6 مسکینوں کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا۔ قال ایوب، فرماتے ہیں لا ادری بأی ھذا بدا، کہ مجھے یہ نہیں دھیان رہا کہ ان میں سے کس بات سے شروعات کی ہے، کہ 3 روزے پہلے لفظ تھا یا 6 مسکین کا پہلے تھا یا جو ہے ذبح کا لفظ کون سا تھا مجھے نہیں پتا۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے، اگر گنجائش ہے ذبح کرنے کی ذبح کیا جائے گا، گنجائش نہیں ہے تو 6 مسکینوں کھانا کھلایا جائے گا، وہ بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھے جائیں گے، یہ ترتیب ایسی ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشام عن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور کے ساتھ حدیبیہ کے اندر، ونحن محرمون، ہم احرام باندھے ہوئے تھے، محرم احرام باندھے ہوئے۔ وقد حصرنا المشركون، اسے حصرنا نہیں پڑھنا، حصرنا را پر زبر پڑھیں گے تاکہ ترجمہ صحیح ہوگا، اور تحقیق کہ ہمیں مشرکین نے گھیر لیا، وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ قال، فرماتے ہیں وکان لی وفرۃ، اور حضور کے اس دن وفرہ کے نام کا، کعب بن عجرہ کے اس دن وفرہ بال تھے، ابھی تفصیل کر چکا ہوں آپ کے سامنے، ولج وفرہ لما جمعہ، تو وفرہ کہاں تک ہوتے بال، جلدی بتاؤ مجھے، ابھی لکھوایا تھا اوپر، کانوں کی لو تک، ہاں کانوں کی لو تک، اور ایک قول کے مطابق آدھے کان تک، یہ بھی ایک قول ہے لیکن وہ زیادہ مضبوطی والا ہے، کانوں کی لو تو ہے ہی، ایک قول یہ کہ آدھے کان تک، کان جتنا ہوتا اس کا آدھا کر لیجیے، یہ بھی ایک قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس دن وفرہ والے بال تھے، فجعلت الحوام تساقط علی وجہی، پس حوام سے مراد جوئیں گر رہی تھی میرے چہرے کے اوپر، اب میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور جوئیں بہت زیادہ ہو گئی۔ فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فقال، حضور نے فرمایا ایودی کا ہوا مراسکا، کیا تمہیں تکلیف دیتی تمہارے سر کی جوئیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جی بات صحیح ہے، وانزلت هذه الآیات، ان کی وجہ سے آیت نازل ہوئی یہ والی، کون سی؟ جس کے اندر فدیے کا حکم تھا، فدیے کے حکم کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ فمن کان منکم مریضا، جو سب تم میں سے مریض ہو، او بیضن من راسہ، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، او اس نے جو ہے بال کٹا دی، تو ففدیہ، تو ہوگا فدیہ، من صیام، روزوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ کیسے؟ 3 روزے، او صدقۃ، یا صدقہ، صدقے سے مراد 6 مسکینوں کھانا کھلانا، او نسک، یا جانور کا ذبح کرنا، یہ ہوگا۔ یہ ہے جی غزوہ حدیبیہ کا مکمل ہوا، تو اوپر سے جو ہے تمام کے تمام جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بیان اس کے اندر اب آپ جوڑ لینا، کہ اوپر سے صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ میں عبارات کے۔ اب یہ بتاؤ اس کے اندر کیا بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کی، کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے پورا واقعہ امتحان میں اگر یہ بات آ گئی تو اس میں کیسے لکھو گے؟ پھر آپ سے کہا جائے گا صلح حدیبیہ کا واقعہ لکھیں، تو کیا لکھیں گے؟ خواب سے شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن اس میں تعین نہیں تھی کہ سالی ہونا، حضور نے سمجھا اس سال کا ہی حکم ہے۔ بہرحال 1500 صحابہ، روایت لینا کون سی؟ 1500 صحابہ والی۔ اگر پوچھا جائے کتنی روایتیں ہیں تو کیا کہو گے؟ 1000 سے کچھ زیادہ، دوسری روایت 1300، تیسری روایت 1400، پانچویں روایت، چوتھی روایت 1500۔ تو 1500 کی روایت لینے میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ساری روایتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، ہے نا۔ اور اگر یہاں پر آپ سے اس طرح مانگ لیا جائے سوال میں
کہ یہ 1500 والی روایت کیوں لی گئی ہے، ماں مثال لکھتے، ماں مثال، تو مثال دینا جیسے کہ 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کی مثال دی تھی آپ کو میں نے کہ 8 رکعت تراویح پڑھیں گے تو 20 تو ہوئی نہیں، لیکن اگر 20 رکعت پڑھیں گے تو 8 بھی ہو گئی، تو دونوں پر عمل ہو گیا نا، دونوں پر عمل ہو گیا۔ تو ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، جتنی روایات کو جمع کر کے عمل کیا جا سکتا ہے اتنی روایات کو جمع کر کے عمل کیا جائے گا، اور جس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اور وہ روایت صحیح روایتوں کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو بہرحال چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن ہمارے یہاں چھوٹا کچھ نہیں ہے، سب پر عمل ہے اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، سب روایتوں پر عمل ہے لیکن موقع لحاظ سب کا الگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج یہی سبق ہوگا آپ لوگوں کا۔